السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظیم، او کما قال اللہ تبارک وتعالی۔ جو تو میرا تو سب میرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج انسان اپنی حقیقت کو بھول چکا ہے۔ یا اگر یوں کہہ لیا جائے کہ اس نے اپنی حقیقت کو بھلا چکا ہے اور وہ اس سے بے خبر اور ناآشنا ہو چکا ہے، تو یہ بات انتہائی صحیح ہوگی۔ وہ کیا تھا؟ وہ اس سے بے خبر ہو چکا۔ وہ صرف آج کی حالت پر مطمئن ہے کہ آج میں ایسا ہوں اور ویسا ہوں، حالانکہ اگر آپ اس کے ایسے اور ویسے میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو حقیقت انسان کی تھی اور جو اس سے یہ ایک بہت ہی عظیم غلطی اور چوک ہوئی ہے، یہ اس کو انتہائی معمولی سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہی اس کی چوک نے اور یہی اس کی غلطی نے اسے اس دہانے پر پہنچا دیا ہے کہ وہ مطمئن تو ہے، لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے اطمینان میں بھی چین نہیں ہے تو یہ بات انتہائی صحیح ہوگی۔ تو جسے ہم اور آپ ایک چھوٹی غلطی سمجھ رہے ہیں، اپنے انسان ہونے کی حقیقت کو بھول کر، یہ دراصل وہ غلطی ہے جس غلطی اور چوک کی وجہ سے ساری غلطیاں وجود میں آئی ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ انسان اپنی حقیقت کو بھولا ہے، بلکہ اسی بھول کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے اور اسی بھول میں کھویا اور بھٹکا ہوا ہے، اور ہر راہ پر، ہر منزل پر، ہر راستے پر وہ کامیابی کو تلاش کر رہا ہے، وہ خوشحالی کو تلاش کر رہا ہے، وہ چین اور سکون کو تلاش کر رہا ہے، وہ راحت اور آرام کو تلاش کر رہا ہے، لیکن جس راہ پر یہ چلتا ہے، جس منزل پر یہ چلتا ہے، جس سیڑھی کو یہ اپنائے ہوئے ہے، جب اس کی انتہا پر پہنچتا ہے تو صرف اسے ناکامی ہی ملتی ہے، ناکامی ہی ملتی ہے۔ چل تو رہا ہے اور سمجھ تو یہ رہا ہے کہ کامیابی کی راہ پر چل رہا ہو، لیکن جب وقت آتا ہے منزل پر پہنچنے کا تو وہاں ناکامی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔
آج ہم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی درجے میں ہر ایک سے بھول ہوئی ہے، ہر ایک سے غفلت ہوئی ہے، ہر ایک بے توجہی کا شکار ہے۔ اور یہی نہیں کہ انسان نے اپنی حقیقت کو بھولا ہے، بلکہ جو اس کا حقیقی اللہ تھا، جو اس کا حقیقی مولا تھا، جو اس کا خالق اور رازق تھا، جو اس کا پالنہار تھا، جو اس کا رب تھا، اس کو بھول کر یہ زندگی گزار رہا۔ تو ایک چھوٹی سی بھول نے اسے بڑی بھول پر ڈال دیا ہے اور بڑے خطرے کے نشان پر ڈال دیا کہ انسان آج اپنے رب کو بھول کر زندگی گزار رہا، اپنے خالق اور مالک کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے، جس نے اس کی ابتدا سے، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی انتہا تک آج تک اسے روزی کا انتظام فرمایا، اور اس کے لیے، اس کے جینے کے لیے، اس کی حیات کے لیے، اس کی زندگی کے لیے ہر کچھ اس کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، چاند اپنے وقت پر نکل رہا ہے، ستارے اپنے وقت پر نکل رہے ہیں، بارشوں کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، یہ سارا نظام اللہ انسانوں کی خاطر چلا رہا ہے کہ وہ جیے، وہ زندگی گزارے، وہ اس زندگی میں اپنے رب کو پہچانے کہ رب ہی سارے انتظامات کو کرنے والا ہے، رب ہی سب کو پالنے والا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب انسان اپنی حقیقت کو بھولا تو اپنے پیدا کرنے والوں کو بھی بھول گیا، اپنے پیدا کرنے والے کو بھی بھول گیا۔ اور یہی وجہ ہے آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہی بلکہ ساری انسانیت کے ساتھ ساتھ خاص طور سے مسلمان جو اپنے رب کو ماننے والا ہے، جو اپنے خالق کو ماننے والا ہے، جو اپنے رازق کو ماننے والا ہے، جب انسان نے اس سے بھول کی اور اس سے پسے پشت ہوا، اس سے روگردانی کی، اس کی نافرمانی کی، اسے رب تسلیم تو کیا لیکن غفلت کے ساتھ، اسے رب تسلیم تو کیا لیکن بے توجہ کے ساتھ، اسے رب تو تسلیم کرتا ہے لیکن کرتا اپنی ہے، اپنی مرضی کی، اپنی منمانی۔ تو جو حالات ہے، مسلمان ظلم و بربری کا شکار ہے، مسلمان معیشت کے اعتبار سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، بلکہ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، ان کی شریعت کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، ان کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ یہ چیختا ہے، یہ چلاتا ہے، اس کی آواز تو بلند ہوتی ہے لیکن آواز میں وہ تاثیر نہیں ہے، آواز میں وہ کڑک نہیں ہے، آواز میں وہ گونج نہیں ہے جو رب تک پہنچ جائے اور رب سے اپنا فیصلہ کروائے۔ اس کی چیخ اور چلاہٹ تو ہوتی ہے لیکن نہ اس پر کوئی کان دھرتا ہے، نہ اس کو کوئی سننے والا ہے، وہ چیختا چلاتا چپ ہو جاتا ہے۔ اس کے سوا وہ کر بھی کیا کر سکتا ہے؟ آج جس طریقے سے حالات ہیں، زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمان کو، اسلام کو کس طریقے سے ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کو دبانے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ مسلمان ذلیل اور خوار ہوتا چلا جا رہا ہے، مسلمان ذلت اور خواری کی گھاٹی میں پہنچ چکا ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں کہ یہ وجہ کیا ہے۔ ایسا تو ہونا ہی تھا، ایسا تو ہونا ہی تھا کہ اس نے اپنی منمانی شروع کر دی، اس نے رب چاہی کو چھوڑ دیا۔ آج انسان سب کو راضی کرنے کے پیچھے لگا ہے، سب کو خوش کرنے کے پیچھے لگا ہے، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی بندہ خوش کرنا چاہتا ہے۔ ایک ملازم باس کو خوش کرنا چاہتا ہے، ایک غلام آقا کو خوش کرنا چاہتا ہے،
دنیا کے اندر ہر کوئی کسی نہ کسی کو خوش کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کی زندگی خوشحال بن جائے، اس کو چین اور سکون، راحت اور اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو ہر کوئی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے پیچھے لگا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جس کو خوش کرنا چاہتا ہے اور جس وجہ سے خوش کرنا چاہتا ہے، اگر دیکھیں گے آخر میں یہی ہوتا ہے کہ خوش تو کر دیا لیکن مقدر ناکامی آئی۔ تو یہ وہی چوک ہے، یہ وہی غلطی ہے کہ انسان نے اپنی حقیقت کو بھولا اور اپنے مولا کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے۔ سب کو تو راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن جس کو راضی کرنا تھا اسی کو ناراض کر دیا، جس کو خوش کرنا تھا اسی کی نافرمانی کر بیٹھا، جس کو راضی کرنا تھا اسی کو بھول گیا۔ تو یہ ساری چیزیں تو پیدا ہونی ہی تھی۔ نتیجہ تو اس کا یہی ہے، اس لیے کہ رب کو ناراض کر دیا، اور رب ناراض ہے اس کی علامتیں موجود۔ ایک مرتبہ حدیث میں بات موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ آپ ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہو؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ ناراض ہو؟ کہا کہ جب میں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں تو سمجھ لینا یہ میری ناراضگی کی علامت ہے، اور دوسری علامت یہ بتلائی کہ جب مال و دولت میں بخیل کو دے دوں تو سمجھ لینا یہ میری ناراضگی کی علامت ہے، اور تیسری بات بتلائی کہ جب بارش بے وقت ہو، بے موسم ہو تو یہ ہماری ناراضگی کی علامت ہے۔ دو علامت تو ہمارے سامنے موجود ہے، اور تیسری علامت کا ہم اظہار دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں بارش نہیں، اور جہاں بارش نہیں ہونی وہاں اتنی بارش کے آدمی انسان سیلاب میں مبتلا ہے، گھر بار اجڑ چکے۔ تو یہ تقریباً تینوں علامتیں موجود ہیں، اور یہ اس بات پر دال ہے کہ ہمارا مولا ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ تو ہم دوسروں کو راضی کرنے کے بجائے اور انسانوں اور دنیا والوں کو خوش کرنے کی بجائے ایک ہی پلیٹ فارم پر آ جائے، ایک ہی راستے پر آ جائے کہ اس رب کو راضی کر لے کہ جس رب کے راضی ہونے کے بعد انسان کو کسی کے راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج انسان لوگوں کی خوشامدی کر رہا ہے، ان کی غلامیوں کو اختیار کر رہا ہے، ان کی کڑوی کسیلی سن رہا ہے، لیکن رب کے سامنے آ کر تھوڑا سی اگر گڑ گلا لے، رب راضی ہو جائے تو سب راضی۔ میں نے شروع میں یہ شعر اس عنوان سے پڑھا تھا کہ جو تو راضی تو سب راضی، جو تو راضی تو سب راضی، فلک راضی زمین راضی، جو تو راضی، جو تو میرا تو سب میرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں۔ تو میرے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اپنے مولا کو راضی کریں۔ اب وہ کیسے راضی کرے؟ کوئی مشکل نہیں۔ ہم دنیا والوں کو کیسے راضی کرتے، کیسی پلاننگ بناتے، کیسے حربے استعمال کرتے، ذرا وہی دماغ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی لگا لیں۔ اچھا رب کو کیسے راضی کرے، ذرا میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب چھوٹی چھوٹی مثالیں پیش کی ہیں، اگر ایک مثال بھی ہمارے سمجھ میں آ جائے تو ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے اور اپنے رب کو راضی کرنے اور منانے کے لیے یہی ایک مثال کافی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی جو تھا تو بادشاہ لیکن بڑا نیک اور بزرگ،
اس کے پاس ایک شخص آیا جو دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا، گوار تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، نہ کوئی خاص تربیت ہوئی تھی، جسے ہم اور آپ ایاز کے نام سے جانتے ہیں۔ بادشاہ کی خدمت کرنا شروع کیا اور کچھ ہی وقت میں وہ بادشاہ کا محبوب اور مقرب بن گیا۔ تو اب جو پہلے کے مقربین تھے، جو پہلے کو چاہنے والے تھے، وہ سب ناراض ہو گئے کہ اس جاہل گوار کو تو عزت دیتے ہیں، اس کو تو محبوب نظر بنا لیا ہے، نور نظر بنا لیا ہے، اور بادشاہ کی محبت کی نظر اب ہم پر نہیں پڑ رہی۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کسی موقع پر بادشاہ سے ہم یہ بات اس کے سامنے رکھیں۔ ایک موقع آیا، انہوں نے بات پیش کی، بادشاہ نے کہا کہ کسی موقع پر میں اس کا جواب دوں۔ ایک موقع پر دربار میں یہ سارے اعتراض کرنے والے موجود تھے، ایاز بھی تھا۔ بادشاہ نے ایک انتہائی کڑوا پھل منگایا اور اس کے کاشے کیے، اس کی پھاک کی، اور ایک ایک پھاک ان وزیروں کو، ان چاہنے والوں کو، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان اعتراضات کرنے والوں کو دی۔ ایک نے لی، دوسرے نے لی، تیسرے نے لی، اخیر میں ایاز تھا، اس نے بھی لی۔ اب یہ اعتراض کرنے والوں نے جب منہ میں رکھا تو اتنی کڑواہٹ کہ تھو تھو کرنے لگے کہ توبہ توبہ، بادشاہ بہت کڑوی ہے، بہت کڑوی۔ بادشاہ نے سب کی طرف دیکھا کہ سب تو کڑوی کہہ رہے ہیں، لیکن ایاز کا معاملہ ہے کہ اس کاش کو، اس پھاگ کو بڑے لطف کے ساتھ، بڑے مزے کے ساتھ اس کو کھا رہا ہے، اس کو چوس رہا ہے۔ بادشاہ نے بڑے دربار میں کہا کہ ایاز، آپ جس کاش کو کھا رہے ہیں، چوس رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں، کیا وہ میٹھی ہے؟ کہ تو ایک ہی پھل کی، میٹھی کیسے ہو سکتی؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہے تو یہ کڑوی ہی، لیکن میرے دل میں یہ بات آئی اور میں نے یہ سوچا کہ آپ کے ہاتھوں سے برسہا برس میٹھی چیزیں کھایا ہوں، میٹھے پھل کھایا ہوں، آج اگر آپ ایک کڑوی کاش دے دیتے ہیں تو میں کیوں اس کا اظہار کروں، میں کیوں اس کی کرواہٹ کو بیان کروں، میں کیوں توبہ توبہ اور تھو کروں؟ اس لیے میں نے آپ کا احترام کرتے ہوئے کہ جب اتنے سالوں سے میٹھی چیز کھلائی، آج کڑوی کھلا رہے ہیں تو کڑوی ہی صحیح، میں اس کو مزے سے کھا لیتا ہوں اور اس کا اظہار بھی آپ پر نہ ہو۔ یہی ایک مثال ہماری عبرت کے لیے کافی ہے۔ ذرا غور کیجئے، ذرا غور کیجئے کہ ایک غلام اپنے آقا کا عزت کا، اس کے احترام کا اتنا خیال رکھ سکتا ہے تو ہم اور آپ تو اللہ کے بندے ہیں۔ اگر اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ابتدا سے اب تک نعمتوں سے نواز رہا ہے، خوشحالی میسر ہے، نعمتیں مل رہی ہے، بندہ استعمال کر رہا ہے، آج اگر تھوڑے سے حالات آ جائے، تھوڑی سی مصیبتیں آ جائے، تھوڑی سی پریشانیاں آ جائے تو ہم رب کی شکایتیں نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، لوگوں میں اس کو بولتا نہ پھرے کہ یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، بلکہ رب کی رضا پر راضی رہے کہ جو اب تک نعمتیں دے رہا تھا، آج کسی وجہ سے آزمائش کے اعتبار ہی سے صحیح اگر کوئی حالات آ جائے اس کو برداشت کرے، اس کو بولتا نہ پھرے، شکوہ شکایت نہ کرے۔ میرے عزیزوں، بات یہی ہے کہ اگر ہم جو ہے اللہ کی ماننے لگ جائیں، اور اس میں دو چیزیں ہیں، دو چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے کہ اگر ہم پر حالات آئے ہیں تو یا تو وہ آزمائش ہوں گی اللہ کی جانب سے جس پر صبر کرنا ضروری ہے،
یا یہ کہ وہ حالات ہم پر لائے گئے ہیں تاکہ ہم سدھر جائیں، ہم نیک بن جائیں۔ اس لیے ہم خود تصور کریں کہ ہم پر جو حالات آئے ہیں یا وہ آزمائش ہے یا ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمیں پتہ چلے اور صاف ظاہر ہو ہی رہا ہے کہ حالات جو آئے ہیں یہ اپنی بدعمالی کی وجہ سے، اپنی بری نیتوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے، برے کاموں کی وجہ سے، اس لیے ہم اپنے کاموں کو ٹھیک کر لیں، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں، اپنے اعمال کو صحیح بنا لے تاکہ مولا ہم سے راضی ہو جاوے۔ اسی طریقے سے آزمائش ہے تو اس پر صبر کرے اور دعا کرتے رہے۔ تو اعمال کو بھی درست کرنا ہے اور صبر بھی کرنا ہے اور دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال سن لیجیے۔ یہی مثال جو ہے ایک موقع پر شاہ سلطان محمود غزنوی نے ایک مرتبہ اور درباریوں کو بلایا اور یہ کہا کہ آج میں تمہاری عقل کا امتحان لیتا ہوں، سمجھداری کا۔ سب اعتراض کرنے والے کھڑے تھے۔ بادشاہ سلامت نے ایک قیمتی موتی منگایا، ایک قیمتی ہیرا منگایا اور ساتھ میں ایک ہتھوڑا بھی منگایا اور انہیں اعتراض کرنے والوں سے کہا اس کو توڑو۔ تو سب نے بہانہ کیا کہ اتنا قیمتی ہے، اس کو نہیں توڑ سکتے۔ ایاز نے اس کو لیا، زمین پر رکھا اور ہتھوڑا مار دیا اور سب تو خوش ہو گئے کہ اس کا جاہل پن آج ظاہر ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ایاز ایسا کیوں کیا، اتنا قیمتی تھا؟ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ حضور مجھے تو معلوم ہے بہت قیمتی ہے، لیکن میرے سامنے دو چیزیں تھی، ایک تو آپ کا حکم تھا اور دوسرا یہ قیمتی موتی، قیمتی ہیرا تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں کیا کروں۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آقا کا جو حکم ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے اور آقا کے حکم پر تو ایسے سینکڑوں اور قیمتی ہیروں کو قربان کیا جا سکتا ہے، اس لیے میں نے قیمتی ہیرے کو تو توڑ دیا لیکن تمہارے حکم کو چھوڑنا اور توڑنا یہ پسند نہیں کیا۔ کاش ہم بندے بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں، ہم بھی تو اللہ کو ماننے والے بن جاوے، ہم اپنے نفع کو نہ دیکھے، اپنے فائدے کو نہ دیکھے، ہم یہ نہ دیکھے کہ اگر نماز چھوٹ جائیں گی تو ہمارا نقصان ہے، ہم اللہ کے حکموں کو دیکھیں۔ اللہ نے جو 5 بڑے بڑے احکامات دیے ہیں جنہیں ہم فرائض کہتے ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے۔ حج کا کیا معاملہ کہ مال دے دیا ہے، فرض ہو چکا ہے لیکن حج پر نہیں جا رہے، اپنے کاموں میں لگے ہیں، اپنی شادیوں کی فکر میں لگے ہیں، اپنے گھر کے بنانوں کی فکر میں لگے ہیں۔ یہ سارے چیزیں بہانے ہیں۔ اللہ کے حکم کو مقدم رکھو، اللہ کے حکم کو مقدم رکھو۔ جب اللہ کے حکم کو مقدم رکھو گے اللہ راضی ہوں گا۔ تو ہمیں اس غلام سے سیکھنا ہے غلامی، کہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہم اللہ کے بندے ہو کر بھی اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے کیوں کچھ نہیں کرتے۔ اور آگے ایک حقیقت اور سنیں، وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، بس میں ایک بات آپ کے سامنے اور ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ یہ اعتراض کرنے والے اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ ایاز پر نظر رکھتے تھے کہ کیا کرتا ہے۔ تو انہیں پتہ چل گیا کہ ایک الماری بنائی ہے، اس کو تالا لگایا ہوا ہے، چابی کسی کو نہیں دیتے۔ فوراً بھاپ لیا اور بادشاہ کے سامنے بات پیش کی کہ کچھ خزانہ چرا کر رکھا ہے تبھی تو ایسا کرتا ہے۔ تو بادشاہ کے سامنے شکایت کر دی۔ بادشاہ نے ایاز کو بلایا، کہا کوئی ایسا سیپریٹ کام ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تالا لگاتے؟ کہا ہاں۔ چابی کسی کو نہیں دیتے؟ کہا نہیں دیتے۔ لاؤ چابی کا۔ ایک بندے کو بلایا کہ جو سامان ہے وہ لے کر۔ جب سامان لایا گیا تو اس میں ایک پرانا جوتا، ایک کرتا اور ایک تہبند تھا جو پرانا اور بوسیدہ۔ بادشاہ نے کہا کہ ایاز یہ تو کوئی خاص چیز نہیں تھی جس کو تم صبح شام دیکھتے، لاک مار کر رکھتے، چابی کسی کو نہیں دیتے۔ کہا کہ بادشاہ یہی تو وہ چیز ہے
یہی تو وہ چیز ہے کہ ہر صبح شام میں اس کو دیکھتا ہوں اور دیکھ کر اپنے نفس کو یہ کہتا ہوں یہ تو بادشاہ کے احسانات ہے جس نے تمہیں نوازا ہے، ورنہ تیری حقیقت یہ تھی کہ تو آیا تھا تو اس حالت میں آیا تھا۔ یہ وہی جوتا ہے، یہی کرتا ہے اور یہی تہبند ہے جس کو پہن کر تو آیا تھا۔ آج بادشاہ نے نوازا ہے لیکن اپنی حقیقت کو مت بھول۔ ایسے ہی بندوں کو چاہیے کہ ہم بھی اپنی حقیقت کو نہ بھولیں، تو ہم اپنے اللہ کو، اپنے مولا کو راضی کرنے کی فکر کریں، اس کو منانے کی فکر کریں۔ اور ہم اس کو کیسے منا سکتے ہیں، کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ 3 اعمال بہت قیمتی ہے، بس میں اس کو بتلا کر، اصل تو وہی بات بتلانی تھی، بات آگے نکل گئی۔ 3 اعمال آپ کو بتلاتا ہوں جس سے جو اللہ کو بہت محبوب ہے، ہم اس کو اختیار کریں۔ پہلا عمل، اور یہ بھی بہت بڑی عظیم مجلس تھی کہ رب نے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر جہاں اور صحابہ نے اپنی 3 محبوب چیزیں بتلائی، اللہ نے فرمایا جبرائیل تم بھی جاؤ اور اپنی 3 قیمتی چیز، محبوب چیز بتلاؤ، اور میری بھی 3 محبوب چیز نبی کے سامنے پیش کرنا۔ وہ بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ 3 اعمال، 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہے جس کو اپنانا۔ پہلا یہ کہ فاقے پر صبر کرنا، اس میں تفصیل ہے۔ ہر حالات پر، غربت کے موقع پر بندہ جو ہے صبر کرے، دعائیں کرے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے نیکیوں کے کام میں آگے بڑھنا، صحابہ کرام کیسی ہمت بتلاتے تھے نیکیوں کے کام۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ موجود ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر سوچنے لگے کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ گیا، لیکن کیا معاملہ ہوا کہ نبی نے فرمایا ابو بکر، عمر کتنا لایا اور کتنا چھوڑے؟ کہاں آدھا لایا آدھا۔ حضرت ابو بکر کتنا لائے؟ کہا کہ سب کچھ لایا ہوں اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہوں۔ اور پہن کر جو آئے تھے وہ ٹانٹ اور کپڑ اور جو کاٹے ہوتے ہیں اس کی بٹن لگائے ہوئے تھے۔ اللہ کی جانب سے جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے نبی، حضرت ابو بکر کے عمل سے اللہ خوش ہو گئے، اور انہوں نے جو ٹاٹ کا لباس پہنا ہے اور سب کچھ اللہ کے دین پر قربان کیا ہے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آسمانوں پر فرشتوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی میرے محبوب کی نقل اتارو، تم بھی جو ہے ٹاٹ کا لباس پہنو۔ تو حضرت ابو بکر نے دین کے خاطر سب کچھ لٹا دیا۔ آج موقع ہے کہ سیلاب زدہ جو لوگ ہیں، جن کے گھر بار ڈوب چکے ہیں، جو سڑکوں پر آ چکے ہیں، آج اللہ نے موقع دیا ہے۔ اللہ کے جو محبوب عمل ہے کہ لوگوں کے نیک کاموں میں آگے بڑھنا، آج ہم آگے بڑھیں اور ان کی جو ہے فکر کریں، اور ان کے تعلق سے اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو قربان کریں۔ اسی طریقے سے تیسرا عمل جو ہے وہ اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان ہونا ہے، شرمندہ ہونا۔ ان 3 باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہے تو یہ تفصیل کی بات، لیکن چونکہ موقع نہیں ہے تو بہرحال ان 3 باتوں پر ہم عمل کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ